کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف 5ویں اور آخری T20 میں پاکستان کی بیٹنگ جاری 60 کے مجموعی سکور پر پاکستان کے 2 بیٹرز پویلین لوٹ گئے. پہلی وکٹ 0 پر گری. ڈیبیو کرنے والے حسیب اللہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ. سیریز میں نیوزی لینڈ کو 4-0 کی بڑھتری حاصل. نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کو امیدوار ٹی وی پر آ کر مباحثہ کر لے. بلاول بھٹو کا چیلنج. کہا نواز شریف نے کبھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا, وہ اقتدار میں آ کر انتقامی سیاست جاری رکھیں گے. انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ججز سے حساب لینا ہے. نواز شریف اپنی آخری اننگز کھیل رہی ہیں. نون لیگ کو الیکشن سے پہلے ہی یقین ہے وہ جیت جائیں گے. ان کا بیانیہ ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا مجھے نون لیگ کی جمہوریت, پارلیمان اور معیشت میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی. یہ لوگ اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ چلنے کا بالکل ارادہ نہیں. 8 فروری کو آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر سرپرائز دیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا اچھا فیصلہ کیا تھا. سیاستدانوں کو اس تاریخی موقف کو حقیقت میں بدلنا چاہیے تھا. ہم نے یہ موقع گنوا دیا. بلاول زرداری. ہمارے قائد کا نام احترام سے لو, زبان ٹھیک کی نہ کی تو جواب دینا جانتے ہیں. رہنما نون لیگ احسن اقبال کے چیئرمین پیپلز پارٹی کو وارننگ. کہا بلاول بھٹو انڈر-19 کے کھلاڑی ہیں. میرے قائد نواز شریف کا یہ لیول نہیں کہ انڈر ٹریننگ سے مکالمہ کریں. ایاز صادق کہتے ہیں بلاول اتنی گولہ باری کریں کہ دوبارہ اکٹھے بیٹھنا ہو تو بیٹھ سکیں. الیکشن میں مخالفین پر لفظی گولہ باری ہوتی ہے. الیکشن کے بعد لفظی گولہ باری ختم ہو جائے گی تو ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت کے پہیے کو گھمانا ہے. ہم نے ریاست کو بچانا تھا. 16 ماہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی جنگ کی. نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے ٹی وی انٹرویو میں کہا الیکشن التوا کی سازش ہوئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے. اس وقت الیکشن کا التوا پاکستان اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو بانی PTI جیل میں نہیں ہوتے. شہباز شریف نے کہا ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے 5 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. امید ہے کہ عام انتخابات میں سادہ اکثریت مل جائے گی. ہمارا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں, ماضی کی کارکردگی سے ہے. اظہار رائے پہ ضرب کب لگی؟ 11 اگست 1947 کی. ریاست ہی نے اس قائد کی تقریر کو, اس کی ویژن کو سینسر کیا. اظہار رائے کو ہم نے پنپنے دیا ہوتا, پاکستان 2 لخت ہوتا, نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے. اظہار رائے کی قدر کرتے تو ملک 2 لخت ہوتا, نہ سیاسی لیڈر پھانسی چڑھتے. پاکستان کے آغاز ہی سے آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگیں. قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر ریاست کے سینسر کرنے پر لامتناہی سلسلہ شروع ہوا. ٹیکنالوجی کے دور ہے, ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی. جسٹس عطر مین اللہ کا ورکشاپ سے خطاب. کہا جج کو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی جج سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے. ہم اپنی مرضی کے فیصلے اور مرضی کی گفتگو سننا چاہتے ہیں. سیاسی لیڈرز کمزور ہو جائے تو اسے سزا سے پہلے سزا دی جاتی ہے. سچائی ہی میں ہماری جات ہے. آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے. ابھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے, مگر ہدف اس میں کوئی فرق نہیں ہے. عدالت عظمیٰ عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے, ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے. سچائی میں ہماری نجات ہے. معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے. معلومات ہی احتساب شروع ہوتا ہے. ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سیمینار سے خطاب. کہا عوامی پیسوں سے چلنے والا ہر ادارہ عوام کو جواب دہ ہے. سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے عوام کے پیسوں سے چلتے ہیں. اہم کیسز براہ راست دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور سوال بھی اٹھائیں. کوشش ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقدمات نمٹائیں. عدلیہ کی تاریخ کی پہلی سرمائی رپورٹ پیش کر رہی ہیں. کوشش ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو طریقے سے چلایا جائے. تو شکانہ ریفرنس کے اڈیالہ جیل میں سماعت. 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے. جیولی کی مالک کا تخمینہ لگانے والی کمپنی کے سیلز مین گواہ عمران بشیر کا بیان ریکارڈ کر کے جرح مکمل کر لی. عمران بشیر نے بتایا کونسل جنرل پاکستان کی جانب سے کمپنی کو گراف جیولی سیٹ اور بریسلٹ واچ کے تخمینے کے لیے کہا.
کمپنی نے ذمہ داری مجھے سونپی، مجھے گراف جیولری سیٹ کے تخمینے کے لیے تصویریں دی گئیں۔ گواہ نے بتایا اس نے مختلف دکانوں سے تخمینہ لیا۔ وکیل نے سوال کیا کیا آپ تصویر دے کر ہیرے کی قیمت کا تخمینہ لگا سکتے ہیں؟ گواہ نے کہا ہیرے کی تفصیل سے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وکیل نے سوال کیا ڈائمنڈ کا یونٹ قیرات ہوتا ہے لیکن رپورٹ میں گرام لکھا کیا؟ جواب دیا یہ کلیریکل غلطی ہے۔ عدالت نے گواہ نیب افسر مستنصر کا بیان بھی قلم بند کر لیا۔ بنی گالہ چیف سیکیورٹی انعام کا بیان قلم بند کرنے کی کوشش پر بانی پی ٹی آئی کا اعتراض، کہا انعام شاہ کا بیان قلم بند کرنے سے پہلے قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جائے۔ میں بھی حلف دوں گا جھوٹ بولنے پر مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب ہو۔ احتساب عدالت نے مجھے مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ واحد سیاستدان ہوں جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دیگر سیاستدان خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹادو میں عوامی جلسے سے خطاب، کہا یہ کہتے ہیں ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کی ندیاں بھی بہا دیں، لاہور میں جہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں وہاں پینے کا صاف پانی نہیں، شوبازی سے کام نہیں چلے گا، ماننا پڑے گا مسائل ہیں، تیر ہی وہ واحد نشان ہے جو شیر کا شکار کرے گا اور اس سازش کو ناکام بنائے گا۔ 20 نقاطی پروگرام ہوائی بات نہیں، 30 لاکھ گھر بنا کر دکھاؤں گا، کسان کاٹ دیں گے، بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے۔ وعدوں کی تکمیل کے لیے ووٹ نواز شریف کو دیں، مریم نواز کا انہیں 119 میں انتخابی سرگرمیوں کے اجلاس میں گفتگو، کہا عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے اب انہیں حل دینا ہے، مہنگائی کے شکار عوام کو ریلیف دیں گے، بے روزگاری اور غربت سے نجات دلانے کا عملی پروگرام تیار کر لیا ہے، انتخاب جیتنے کی نہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے، عوام 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے، اجلاس میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ، انتخابی سرگرمیوں پر تجاویز کا تبادلہ، مریم نواز نے رہنماؤں، عہدیداروں اور کارکنوں کے جذبے کو سراہا۔ قومی کرکٹر شعیب ملک نے دوسری شادی کر لی، اداکارہ ثنا جاوید سے نکاح کی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے فینس کو خبر دی۔ ثنا جاوید نے بھی شادی کی تصویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی، نام بھی بدل کر ثنا شعیب ملک کر دیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ثنا اور شعیب کی شادی کی تقریب کچھ دن پہلے کراچی میں ہوئی جس میں دوستوں اور قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی۔ شوبز اسٹارز اور کرکٹرز کی جانب سے دونوں کو شادی کی مبارکباد، سوشل میڈیا پر نیک خواہشات کا اظہار۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں علیحدگی ہو چکی، ثانیہ مرزا کے والد نے تصدیق کی کہ ثانیہ مرزا شعیب سے خلا لے چکی ہیں۔ دونوں سٹارز کی شادی 2010 میں ہوئی جس کے چرچے پاک بھارت سمیت پوری دنیا میں ہوئے۔ گزشتہ سال دونوں ستاروں کے درمیان علیحدگی کی خبریں میڈیا کی زینت بنی۔ چند روز پہلے ثانیہ مرزا نے ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ شادی اور طلاق دونوں ہی مشکل فیصلے ہیں، اپنی زندگی کا مشکل فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کا 6 سال کا بیٹا بھی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بیٹا والدہ ثانیہ مرزا کے پاس ہی رہے گا۔ ثنا جاوید کی بھی دوسری شادی ہے۔ ثنا کی 2020 میں گلوکار عمیر جسوال سے شادی ہوئی جو کچھ عرصہ پہلے ختم ہو گئی تھی۔ شعیب اور ثنا کی شادی پر لوگوں کی دلچسپ تبصرے، شہری نے کہا پاکستان اور بھارت سے ایک ایک بھابھی ہو گئی، شعیب 2 بھابیاں کسی اور ملک سے بھی لے آئیں، عوام کہتے ہیں 4 شادیوں کی اجازت، شعیب نے کچھ غلط نہیں کیا، دونوں بیویاں ساتھ رکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ سوشل میڈیا پر بھی ہلچل مچی ہے، دلچسپ میمز اور تبصرے ہو رہے ہیں۔ بابر اعظم شعیب ملک اور سرفراز کی میم کے بھی خوب چرچے، صارفین شعیب اور ثنا کی جیتو پاکستان کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔ ثنا جاوید کے پہلے شو عمیر جسوال سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل، صارفین نے شعیب اور ثنا کی پرانی یادیں بھی شیئر کی۔ ایم پاکستان آج کراچی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ باغ جناح گراؤنڈ میں مرکزی جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری، پنڈال کو پارٹی پرچموں اور بینر سے سجا دیا گیا۔ پیٹرول بموں سے لاہور کے دل میں حملے ہونا شروع ہو جائیں تو ہم بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کیا حالات بنے گے؟
بلاول صاحب کے ایک لاہور کے حلقے میں الیکشن کی وجہ سے آپ لوگ اس قدر بوکھلا گئے ہیں، صوبائیت، لسانیت اور نفرت انگیزی پر اتر آئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے لاہور میں پیپلز پارٹی کا انتخابی دفتر پر حملے کا نوٹس لے لیا۔ پیپلز پارٹی کی شکایت پر ایف آئی آر درج، این اے 127 کے صوبائی حلقے میں دفتر پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے باعث دروازوں پر لگے پینل فلیکس جل گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان کہتی ہیں بلاول کے لاہور سے الیکشن لڑنے پر نون لیگ خوفزدہ ہے۔ نون لیگ صاف میدان چاہتی ہے، کسی کو مقابلے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ نون لیگ ابھی تک عوام کے سامنے منشور پیش نہیں کر سکی۔ سرگودا میں آزاد امیدوار صادق علی کے انتقال کے باعث الیکشن کا التوا۔ ذرائع کے مطابق صادق علی کا انتقال 2 جنوری کو ہوا۔ یو سی نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ 15 جنوری کا جاری کیا۔ این اے 85 کے امیدوار ذوالفقار بھٹی نے ڈی آر او کو درخواست دے دی، موقف اختیار کیا۔ صادق علی کا انتقال 15 جنوری کو نہیں ہوا، غلط سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ انتخابی مہم جاری ہے، الیکشن ملتوی کرنا درست نہیں۔ ڈی آر او نے الیکشن کمیشن پنجاب کو رہنمائی کے لیے خط لکھ دیا۔ مسلم لیگ نون نے اپنے زیرینہ کارکن مہتاب عباسی کو پارٹی سے نکال دیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں مہتاب عباسی کا اب نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں۔ پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزی پر بنیادی ممبرشپ ختم کر دی گئی۔ کارروائی صدر شہباز شریف کی ہدایت پر ہوئی۔ نون لیگ سے نکالے جانے پر مہتاب عباسی کہتے ہیں اصولوں کی خاطر کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی، پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دی تھی، سمجھوتوں کی سیاست کا وقت نہیں رہا۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، خوشاب میں معصوم بچہ اغوا کے بعد زندہ دفن کر دیا گیا۔ پولیس نے قتل میں الزام میں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ مقدس بیوی نے ذاتی رنجش پر اپنے کزن کے 1.5 سالہ بیٹے کا کاشان کو اغوا کے بعد زندہ دفن کر قتل ڈالا۔ ملزمہ کو اپنے شوہر پر کزن سے تعلقات کا شبہ تھا۔ قائد آباد پولیس نے ملزمہ کی نشاندہی پر بچے کی لاش برآمد کر لی، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں ظالموں نے خوشیوں بھرے گھر میں صف ماتم بچھا دی۔ شادی سے ایک روز قبل نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ جمعے کی رات کرنگی سے اسامہ کی لاش ملی۔ گزشتہ روز مہندی اور آج رات بارات تھی۔ 22 سالہ اسامہ کو کرنگی دارالعلوم روڈ پر 4 گولیاں ماری گئیں۔ پولیس نے مقتول کے دوست طلحہ کو حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ کے مطابق اسامہ کو اس کا دوست طلحہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ علاقہ مکینوں کا ڈکیتوں پر بدترین تشدد، پولیس اہلکار نے بھی ساتھ مل کر مارا۔ ملزمان نے کچھ دن پہلے اس علاقے میں شہری کو گھر کے دروازے پر لوٹا تھا۔ واردات کے دوران 3 موبائل فون اور کیش چھینا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی کارروائی، پڑوسی ملک کے لیے کام کرنے والا انتہائی مطلوب دہشت گرد سید مہدی گرفتار۔ ملزم کے ساتھی رضا جعفری اور عابد رضا مفتی تقی عثمانی پر حملے میں ملوث تھے۔ اتحاد ٹاؤن سے قلعدم ٹی ٹی پی کا دہشت گرد عبدالغفار گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم نے 2011 میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ حیدرآباد کی چوڑی مارکیٹ نالے میں خاتون ڈوب کر جاں بحق، خاتون کی لاش نکالی گئی۔ ریسکیو کام کے مطابق دیوار نہ ہونے کی وجہ سے خاتون نالے میں گری۔ 60 سالہ خاتون اہل خانہ کے ہمراہ شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک رخصت مانگ لی۔ وزارت قانون اور انصاف کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جج محمد بشیر نے طبیعت ناساز ہونے کے باعث رخصت مانگی۔ محمد بشیر رواں سال 14 مارچ کو ریٹائر ہوں گے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری، 24 گھنٹے میں 142 فلسطینی شہید، 277 سے زائد زخمی۔ صبح حملہ کر کے 18 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ غزہ میں غزہ قلت شدت اختیار کر گئی۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد سے 20,000 بچے پیدا ہوئے۔ یونیسیف حکام کا کہنا ہے نوزائیدہ بچے تکلیف میں ہیں، مائیں خون بہنے سے موت کے منہ میں جا رہی ہیں۔ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی طیاروں کی دمشق میں رہائشی عمارت پر بمباری، 5 افراد جان سے گئے۔
ظلم کے اندھیروں میں خوشیوں کی روشنی، رفح میں اسرائیلی دہشت گردی سے بے گھر جوڑے کی شادی کی تقریب، نوجوان دلہن بیاہ کر اپنے کیمپ لے آیا، دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں، لوگ تالیاں بجاتے رہے، موسیقی کی دھن پر بچے بڑے سب جھوم اٹھے۔ اٹلی میں فلسطین کے حق میں ریلی پر پولیس نے دھاوا بول دیا، مظاہرین پر ڈنڈے برسائے، شدید سردی میں واٹر کینن سے پانی برسا کر منتشر کرنے کی کوشش، مظاہرین بھی ڈٹ گئے، پولیس کا مقابلہ کر کے آگے بڑھتے رہے، پولیس پر فائر کریکر بھی برسائے، پولیس کمانڈوز نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اٹلی کی حکومت نے اسرائیل مخالف مظاہرے پر پابندی لگا رکھی۔ پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات بحال، دونوں ملکوں کا سفیروں کو دوبارہ تعینات کرنے کا فیصلہ، وزیر خارجہ جلیل عباس اور ایرانی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ، سفیروں کی دارالحکومتوں میں واپسی پر تبادلہ خیال، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گفتگو میں پاک ایران برادرانہ تعلقات اور تعاون پر زور دیا گیا۔ نیگراں وزیر خارجہ نے کہا علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام تعاون کی بنیاد پر ہونا چاہیے، دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرنے پر بھی اتفاق، ایرانی سفارتکار سید رسول موسوی کا دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے رابطے کا خیر مقدم۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کابینہ کے ہمراہ لاہور قلعہ کے مزنگ میں چائے کے ہوٹل پہنچ گئے، قوت گویائی سے محروم افراد نے ڈرائیونگ لائسنس کے مسئلے کے حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے ڈرائیونگ لائسنس ایشو کے حل کے لیے پولیس حکام کو احکامات دیے۔ میاں صاحب کے سمدی صنعتوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، کراچی کے صنعت کو چلنے نہیں دیتے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کہتے ہیں ایک پارٹی کو بادشاہ بنا کر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قوم 8 فروری کو ان لوگوں کو لائے جو رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ پاکستان کا انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں فاتحانہ آغاز، افغانستان کو 181 رن سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ ایسٹ لندن میں افغان ٹیم 285 رنز کے تعاقب میں 103 پر ڈھیر ہو گئی، عبید شاہ نے 4، محمد عشاء نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 284 رنز بنائے تھے۔ شاہزیب خان نے شاندار سینچری اور کپتان سعد بیگ نے نصف سینچری سکور کی۔ پاکستان اپنا اگلا میچ بدھ کو نیپال سے کھیلے گا۔ پاکستان کے لیے پیرس اولمپکس میں کوالیفائی مشکل ہو گئی، جرمنی نے قومی ہاکی ٹیم کو سیمی فائنل میں 4-0 سے ہرا دیا۔ پاکستانی کھلاڑی جرمنی کے خلاف ایک گول بھی نہ کر سکے۔ میگا ایونٹ میں کوالیفائنگ کے لیے پاکستان کے پاس آخری موقع، تیسری پوزیشن کا میچ جیتنا لازمی ہے۔